ہوئے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ اجمیر کے اندر ہندوستان کا بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سلام کرنے کے لیے جس دن پیش ہوئے، حضرت کی بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے گئے نا، جب تو دروازے پر گھسے تو مانگنے والے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک مانگنے والے نے ذرا زور سے آواز لگائی، بادشاہ گزر رہا نہ کہہ رہا، خواجہ کے دربار میں 20 سال سے بیٹھا ہوا ہوں، آنکھیں نہیں ہیں، ہندوستان کے بادشاہ تو گزر رہا ہے، کچھ دیتا جا۔ اورنگزیب ولی کامل تھا، اللہ کا کامل ولی تھا، وہیں رک گیا، اس مانگنے والے کی طرف پلٹا، کہنے لگا سنو اولیاء اللہ کو بدنام کرتے ہو؟ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کہتا ہوئے بدبخت، اولیاء اللہ کو بدنام کرتے ہو؟ 20 سال سے بیٹھا ہوا ہے دربار پر اور تجھے اب تک کچھ ملا ہی نہیں، آنکھیں بھی نہ ملی۔ 2 سپاہیوں کو بلایا، کہنے لگا اندر جا رہا ہوں سلام کرنے، وہاں ابھی صلوات و سلام پڑھوں گا، وہاں جا کے درود پڑھوں گا، وہاں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھوں گا، وہاں جا کر قرآن پڑھوں گا، جتنی وقت تک میں فاتحہ پڑھ کے آؤں واپس، جب تک میں فاتحہ پڑھ کے واپس آؤں، اگر اس کی آنکھیں نہ آ گئی تو اس کی گردن اتار دینا، کیونکہ یہ لوگ اولیاء اللہ کے دربار کی چوکھٹوں پہ بیٹھ کر جھوٹ بول رہے ہیں۔ فتاوی عالمگیریہ میں اگر آپ پڑھیں گے تو تفصیلاً اس واقعے کا ذکر ہے۔ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جب اندر چل گئے نا، اس کو جان کے لالے پڑ گئے جو باہر بیٹھا ہوا تھا، اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا دیے، رونے لگا، بلکھلانے لگا، الہ العالمین اب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اب اس ولی کے طفیل جہاں میں بیٹھا ہوا اتنے سال سے، اے مولا کریم تو آنکھوں کی روشنی دے دے، نہیں تو یہ جب واپس آئے گا میری گردن مار دے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ جب واپس نکلے تو اس کی آنکھوں کی روشنی واپس آ چکی تھی۔ اس وقت تک اس نے کہا کہ بادشاہ مجھے اب نظر آ رہا ہے بالکل صاف، 14 طبق میرے ہو گئے روشن۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اورنگزیب نے، فرمایا مانگنے والوں کی نیتوں میں کھوٹ ہوتا ہے، تم اپنی نیتوں کو درست نہیں کرتے اور بعد میں جا کے کہتے ہو کہ فلاں جگہ گئے تھے میری بات نہیں بنی۔ نالائق کو اپنی نیتوں کو درست کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا تمہیں حاصل ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ پوری دنیا میں اگر چلے جاؤ تو ایک طرح کی چیز نہیں ملتی؟ مثال کے طور پہ یہ گھڑی پنجاب میں ایسی ہے، اگر جاپان چلے جائیں گے تو گھڑی تو ہوگی لیکن اس نسل کی نہیں ہوگی، اس کمپنی کی نہیں ہوگی۔ چائنا میں چلے جائیں گے گھڑی مل جائے گی اور ہی نسل کی ہوگی کچھ، امریکہ میں چلے جائیں، پوری دنیا میں کوئی ایک چیز ایسی نہیں جو برابر ہر جگہ ملتی ہو، لیکن پوری دنیا میں ایک چیز ایسی ہے جو برابر ہر جگہ نظر آتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے مسلمان ہیں۔ وہ کیوں ملتے ہیں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ آخر کون سا انقلابی کام کیا ہے؟ وہ کام کیا ہے جو معین الدین چشتی کر گئے؟ وہ آخر کام کیا تھا کہ حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا کے اندر تشریف لاتے پوری دنیا میں ان کا نام پیدا ہوتا ہے؟ بات کیا ہے؟ خواجہ امام ناصر الدین رحمۃ اللہ علیہ ایران سے اٹھ کے جلندر کے اندر پہنچ گئے، وجہ کیا ہے؟ ہم نے کبھی اطمینان سے اس طرف توجہ ہی نہیں کی کہ ہم لوگ جو ہیں، ہماری شکل دیکھیے، رنگ دیکھیے، نسلیں دیکھیے، ہم لوگ کوئی مدینے کے رہنے والے تو نہیں بھائی، ارے مدینے کے رہنے والے تو نہیں ہیں۔ پوری دنیا میں جو مسلمان ہیں وہ مدینے کے رہنے والے نہیں ہیں، لیکن ان کو رسول اللہ سے اس حد تک پیار ہے کہ مدینے والے کے نام پر اگر ان سے دولت مانگے، جان مانگے، مال مانگے، حتیٰ کی قربانی مانگے تو یہ رسول اللہ کے نام پر 1 منٹ میں عطا کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کبھی اطمینان سے سوچا اسلام کا وہ آفاقی بنیادی پیغام ہے کیا دنیا کے نام؟ اسلام چاہتا کیا ہے دنیا سے؟
لوگوں نے کہہ دیا اسلام آتنکواد ہے، ہم نے آنکھیں بند کر لی. لوگوں نے کہہ دیا مسلمان دہشت گرد ہیں، ہم نے آنکھیں بند کر لی. آخر یہ پوری دنیا کی جو بڑی بڑی حکومتیں ہیں ان کو تکلیف کیا ہے مسلمانوں سے؟ کبھی آپ نے سوچا اطمینان سے اس بات کو؟ نہیں سوچا، ٹائم نہیں ہے. میں مختصر آپ کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتاتا ہوں، اس سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ دنیا جو ہے آج بڑی بڑی سرکاریں جو ہیں وہ اسلام کے ہی کیوں خلاف ہیں. آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی 5 منٹ میں انشاءاللہ تعالی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آئے تو آپ نے شاید سنا ہوگا کہ جب بیٹی پیدا ہوتی تھی عرب میں تو بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے. سنا ہے بھائی؟ سنا ہے ایسا؟ اور کیا سنا ہے کہ آپس میں 2 بھائی لڑتے تھے. بس یہ 2-3 قصے ہم لوگوں نے سنا رکھے کیونکہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. مجھے بھی فاتحہ پڑھنی ہے، آپ کو بھی پڑھنی ہے. آپ کہتے ہیں چلو 1100 دے کے مسئلہ حل ہو گیا، مولوی کہتا ہے چلو 2100 مل کے مسئلہ حل ہو گیا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جو ہو رہا ہے الٹا سیدھا چلنے دیجیے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں؟ وہ بات پیچھے رہ گئی. اسلام کی جو لاجک ہے، اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں، مثال کے طور پر یہ بات بتانے سے پہلے ایک مسئلہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. آپ کو کیونکہ تمام لوگ دیندار ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نماز میں ہمارے مولانا حضرات جتنے وہ بولتے ہیں نا پاجامہ اونچا کر لو ٹخنوں سے. سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا ہے بھائی؟ پاجامہ اونچا کرنے کی بات کہ ٹخنوں سے اونچا ہو. کیوں اونچا کرواتے ہیں ٹخنوں سے پاجامہ؟ جو جن کو پتہ نہیں اسلام کے بارے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاجامہ شاید اس لیے اونچا کروا رہے ہیں کہ اس کو گندگی لگ جائے گی. دل کی تختی پہ لکھ لیجئے اس بات کو. رسول اللہ نے کہا کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو وہ جہنم میں جائے گا. ابھی یہ کہا ہی تھا کہ ابو بکر بیچ میں آ گئے. کون ابو بکر؟ جو رسول اللہ کے دوست ہیں. کون ابو بکر؟ پوری دنیا میں جتنے صحابی ہیں نا، ان صحابیوں میں سے رسول اللہ کی زندگی میں اگر کوئی محمد الرسول اللہ کے حکم سے رسول اللہ کے مصلی پر کھڑا ہوا ہے تو وہ ابو بکر ہے. تو ابو بکر نے کہی ایک بات کہ یا رسول اللہ، ڈرتے ڈرتے کہی یا رسول اللہ میرا لاچا جو ہے جو لنگی باندھتے، فرمایا یا رسول اللہ میرا لاچا تو اکثر نیچے ڈھلک جاتا ہے. یا رسول اللہ میرا پیجامہ اکثر نیچے ہو جاتا ہے، اور آپ نے حکم دے دیا کہ جس کا پیجامہ ٹخنوں سے اونچا ہو نیچا نہ ہو وہ جہنم میں جائے گا جو نیچے رکھے گا. یا رسول اللہ میرا پیجامہ تو بار بار ڈھلکتا ہے، میں تو کیا اس کا مطلب جہنم میں جاؤں گا؟ سونے نبی نے ابو بکر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا ابو بکر تم نہیں. اور یہ صرف ابو بکر کو نہیں کہا، رضی اللہ تعالیٰ پوری امت کو کہا. فرمایا ابو بکر آپ نہیں، آپ ان میں سے نہیں ہیں. فرمایا یا رسول اللہ کن میں سے نہیں ہیں؟ نبی نے بتایا کہ ہم نے یہ کپڑا اس لیے اونچا کروایا کہ مکے کے بڑے بڑے سردار، مکے کے بڑے بڑے بدماش اپنے کپڑے لمبے کر کے اکڑ کے ساتھ چلتے تھے. ہم نے پائجامہ گندگی کی وجہ سے اونچا نہیں کرایا، ہم نے پائجامہ جہنم کی وجہ سے اونچا نہیں کرایا. محمد رسول اللہ نے کہا ہم نے کپڑا اس لیے اونچا کروا دیا کہ جب پائجامہ ٹخنوں سے اونچا ہوگا تمہارے میں شرم آ جائے گی، آنکھوں میں حیا آئے گی کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا پیجامہ اونچا ہے، یہ گردن کا سریا ٹوٹ جائے گا. فرمایا اس لیے اونچا کروایا کہ ماں باپ سے عزت سے پیش آؤ، اس لیے اونچا کروایا کہ غریبوں کو گلے لگاؤ، اس لیے اونچا کروایا کہ مسکینوں سے ہاتھ ملاؤ، اس لیے اونچا کروایا کہ ہر خاص و عام سے محبت سے بولو. اب جن لوگوں نے 5 وقت نماز پڑھنی ہو، داڑھی رکھنی ہو، سر پر عمامہ باندھنا ہو، پاجامہ ٹخنوں سے اونچا ہو، ان کے ماں باپ ان سے ناراض ہوں، وہ اپنی بیوی کے ساتھ بدخلق ہوں، ان کے پڑوسی ان کے ساتھ بات نہ کرتے ہوں، غریب کے ساتھ وہ ہاتھ نہ ملاتے ہوں، اب یہ الو کا پٹھا پاجامہ گھٹنوں پہ کر لے چاہے ٹخنوں پہ کر لے، اسلام کو اس سے کوئی لینا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلام کی روح کو نہیں مار سکتے ہم، اسلام کی روح کو پہچاننا ہے. ہم مسلمان کیوں ہوئے؟ کس نے ہماری گردن پہ تلوار رکھ دی تھی کہ چلو تم مسلمان ہو جاؤ؟ اٹھاؤ پوری دنیا کے واقعات. محمد الرسول اللہ جب مدینہ منورہ پہنچتے، مکے کے اندر بیٹیاں زندہ دفن ہوتی ہیں. مکے سے لے کے یشرب تک جس کو آج مدینۃ النبی کہتے ہیں، وہاں یہ اختیار نہیں ہے کہ غریب آدمی اپنا کھانا چولہے پر پکا کے کھا سکے.
آپ تاریخ اٹھائیے دنیا کی، اسلام کی تاریخ نہیں، وشو کا اتہاس اٹھائیے، اسلام کی تاریخ بعد میں بڑھیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، مکے میں بیٹیاں دفن ہوتی تھی، مکے سے لے کے یشرب تک جتنے غریب لوگ تھے، غلام تھے، ان کو اختیار نہیں تھا کہ کھانا چولہے پر پکا سکتے ہو، گھاس پھوس کھاؤ، محنت کرو، جو تمہارے ذمہ کام لگایا گیا ہے۔ اور جب مالک کا دل کرے تمہارے سے زیادتی کرنے کا، جب مالک کا دل کرے تمہیں قتل کرنے کا، جب مالک کا دل کرے تمہاری بہنوں کی عزت لوٹنے کا، تو دنیا میں کسی بھی ملازم کو اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنے مالک کے خلاف آواز اٹھا سکے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں صرف مکے میں حالت خراب تھی؟ صرف مدینے میں حالت خراب تھی؟ رسول اللہ جب جانے والے تھے مدینے سے لے کر کیسر و کسرا تک، جس کو ایران اور عراق کہتے ہیں، جتنے بڑے قبیلے تھے، ان قبیلے تھے، وہ لوگوں کے چہرے سکوں سے داغتے تھے، داغنے کے بعد ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے ان کو انگلستان لے جا کر جانوروں کی طرح، جیسے بھیڑ بکریاں بیچی جاتی، اس طرح انسانوں کو بیچا جاتا تھا۔ اور پھر اگر آپ افریقہ سے چائنا چلے جائیں، وہاں کے رجواڑوں نے انسانوں کو اختیار نہیں دیا تھا کہ وہ سڑک پر چل سکے، کہ وہ شہروں میں رہ سکے۔ ان کے ذمہ تھا کہ کھیت کھلیانوں کے اندر پھل اگاؤ، سبزیاں اگاؤ، کھیتی کرو، بادشاہوں کے خزانے بھر دو، اس کے علاوہ تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے انسانوں کی طرح جینے کا۔ کون بدبخت کہتا ہے کہ صرف مکے میں عورتوں بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا؟ آپ پوری دنیا کی تاریخ اٹھائیے، اور پھر چائنا سے اس ملک سے لے کے اندلس تک ایک کنویں سے 2 رنگ اور نسلوں کے لوگ پانی نہیں پی سکتے تھے محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے۔ وہاں سے امریکہ تک جائیے، جس کو نئی دنیا کہتے تھے اس وقت، وہاں ملازموں کو اختیار نہیں تھا کہ اگر 10 دن ان کو کھانا نہ دیا جائے تو وہ کورٹ میں درخواست دے سکیں۔ آئیے اب بتاتا ہوں میں کیا ہو گیا پوری دنیا میں، کیوں لوگ دیوانے ہو گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ افریقہ کے کالے کیوں مسلمان ہیں، یہ ہم جیسے سانولے کیوں مسلمان ہیں، یہ چائنا کے انڈونیشین کیوں مسلمان ہیں، یہ ملیشینز کیسے مسلمان ہو گئے، یہ مالدیپ کی پوری پٹی کس طرح اسلام کے اندر داخل۔ ساری جگہ مسلمان تلوار لے کے نہیں اترے، تو رسول اللہ نے کام ہی ایسا کر دیا۔ کیا کر دیا؟ رسول اللہ مکے کی گلی سے گزر رہے ہیں، ایک کمرے کے اندر ایک بندہ رو رہا ہے بیٹھا ہوا۔ رسول اللہ نے رک کے دیکھا کوئی غلام ہے، حبشی ہے، رسول اللہ کی ذات کا نہیں، برادری کا نہیں، مذہب کا نہیں۔ اطمینان سے سن لے تمام مسلمان، کئی مسلمانوں کو الرجی ہے نا کہ فلاں برادری والوں کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، فلاں مسلک والوں کے ساتھ مصافحہ نہیں ہو سکتا، فلاں دھرم والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھا پی نہیں سکتے، فلاں مذہب والوں کا جھوٹا پانی نہیں پی سکتے۔ جس کسی بندے کو یہ لگتا ہو کہ اس کے دل میں یہ برائی ہے کسی انسان کے لیے کہ یہ میرے مذہب کا نہیں ہے، یہ میری ذات کا نہیں ہے، یہ میری نسل کا نہیں ہے، یہ میرے مسلک کا، اگر کسی کے دل میں یہ برائی ہے دوسرے انسان کو لے کے، وہ جتنے مرضی کلمے پڑھنے والا ہو، محمد الرسول اللہ کا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندر گھسے، پوچھا کیا بات ہے؟ تو غلام کہنے لگا میں امیہ کا غلام ہوں، بخار چڑھا ہوا ہے، مالک نے یہ آٹا دے دیا پیسنے کے لیے۔ فرمایا اچھا، تو اتنی بات سن کے رسول اللہ کمرے سے باہر آ گئے تو غلام کہنے لگا خود ہی کہنے لگا بہت سارے لوگ آتے ہیں مجھے پوچھنے کے لیے، آج یہ بھی آئے تھے، پوچھ کے چلے گئے۔ اور غلام کون ہے؟ وہ غلام کوئی اور نہیں، مسلمانوں کا پہلا مؤذن، رسول اللہ کا جانشینار سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ۔ فرماتے جب رسول اللہ مجھے پوچھ کے واپس گئے نا تو میرے دل نے کہا اتنے اور آتے ہیں، یہ بھی پوچھ کے چلے گئے۔ فرمایا ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کچھ لمحوں کے بعد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، ایک ہاتھ میں گرم پیالے میں دودھ ہے، ایک ہاتھ میں کھجوریں ہیں، سیدنا بلال کو پیش کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کلمہ پڑھ لے، یہ نہیں کہا کلمہ پڑھو، یہ نہیں کہا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ بلال کو گرم دودھ دیا اور کھجوریں دی، فرمایا تم بیمار ہو، یہ دودھ پیو، کھجوریں کھاؤ، رضائی لے کے لیٹے رہو،
وہ کہنے لگا میں لیٹ نہیں سکتا، یہ آٹا پیسنا ہے ورنہ امیہ مارے گا۔ فرمایا ہم کہہ رہے ہیں نا کہ تم آرام کرو، تمہاری جگہ چکی ہم چلا دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ سیدنا بلال کو لٹا دیتے ہیں لحاف میں اور خود چکی چلاتے ہیں۔ ایک دو دن نہیں، کئی دن گزر گئے۔ بلال کہتے ہیں میں دیوانہ ہو گیا، میرا دماغ کام کرنا بند کر گیا کہ بلال ایسا کون ہو سکتا ہے جو انسانوں سے اس لیے محبت کرتا ہو کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، ایسا کون ہو سکتا ہے؟ اور کہتا ہے جب مجھے پتہ لگا کہ اللہ کے رسول ہیں تو میں نے ایک لمحہ لگایا رسول اللہ پر ایمان لانے پہ۔ اور آپ کو شاید یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یاسر بن عمار ایک صحابی ہے رسول اللہ کا، اس کو امیہ نے، عبداللہ بن جدان نے، ابو جہل نے، ابو لہب نے کھمبے سے باندھا ہوا ہے۔ یاسر بن عمار کو مار رہے ہیں مکے والے۔ کیوں مار رہے ہیں؟ کہ مسلمان کیوں ہوا؟ اب جب وہ مار رہے ہیں تو وہاں سے امیہ گزرا تو امیہ کے پیچھے پیچھے بلال ہاتھ باندھے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے غلام ہیں۔ تو اتنی دیر میں ابو جہل نے امیہ کو کہا امیہ ہم اس کو مار رہے ہیں لیکن تھک گئے ہیں، اپنے غلام بلال کو بولو اس کو مارے۔ تو یاسر بن عمار فرماتے کہ مکے والوں کو نہیں پتا تھا کہ بلال مسلمان ہے، یاسر کو پتا تھا کہ بلال مسلمان ہے۔ تو جب سیدنا بلال درہ اٹھانے کے لیے اٹھے نا تو سیدنا یاسر بن عمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یقین تھا اس بات کا کہ یہ بلال مجھے مارے گا نہیں، تو میں نے آہستہ سے بلال کو کہا کہ یار دو چار درے مار دے نہیں تو یہ تجھے بھی ماریں گے۔ فرمایا میں نے بلال کو کہا دو چار درے مار دے ورنہ یہ تجھ کو بھی ماریں گے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے درہ اٹھایا اور تیز تیز گھمانے لگے۔ رسول اللہ ہم سے دور نہیں ہے، آپ کو پتا ہے؟ آپ کو یہ بات پتا ہے؟ آپ نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے ہر لمحہ امام بخاری کی نگاہوں سے دیکھ لیجئے، امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہوں سے دیکھ لیجئے، ابن ماجہ ابو داؤد کی نگاہوں سے دیکھ لیجئے، نہیں دیکھنا امام ناصر الدین کی نگاہوں سے دیکھ لیجئے، وہ دور نہیں ہے۔ امام بخاری نے لکھا ہے کہ بلال اٹھے، درہ اٹھایا اور تیز تیز گھمانے لگے۔ ایک دفعہ یاسر بن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور سامنے ابو جہل، ابو لہب اور عبداللہ بن جدان اور امیہ کھڑے تھے، درہ اٹھا کے ان کے منہ پر مارا اور فرمایا تم کیا سمجھتے ہو بلال اکیلا، یاسر اکیلا ہے، میں بلال اس کے ساتھ ہوں نا۔ بلال نے ہمیں سکھا دیا، کیا سکھا دیا؟ بلال نے مکے کی دھرتی پہ ہمیں سکھا دیا کہ مسلمانوں، مسلمان وہ ہے کہ جب حالات ہمارے موافق نہ ہو، جب آب و ہوا ہماری موافق نہ ہو، جب حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہمارے موافق نہ ہو، ان بدترین حالات میں جو بندہ اپنے عقیدے پر پکا رہے وہی محمد الرسول اللہ کا مسلمان ہے۔ وہ نہیں کہتے اسلام نے بہادری کے معنی بدلے۔ لوگ سمجھتے ہیں بہادر وہ ہے جو کسی کا حق مار لے، جو کسی کی جگہ پر قبضہ کر لے، جو راہ چلتے کسی پیسے لوٹ لے، جو کسی ماں بہن کو گالی دے دے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دنیا سمجھتی بہادر وہ ہے، بلال نے کر کے دکھایا۔ ہم نے بہادری کے معنی بدل دیے۔ ہم نے کہا بہادر وہ ہے جب حکومتیں کہتی ہوں کہ ہمارے سامنے سر جھکا دو تو بندہ کہہ دے زور سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ بہادر وہ ہے جو اپنے عقیدے کے اوپر پکا رہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا دنیا پریشان تھی کہ مسلمان پوری دنیا میں کیسے پہنچے۔ میں بتاتا ہوں کیسے پہنچے۔ رسول اللہ نے بلال کو چھاتی سے لگایا، بلال رونے لگے، فرمایا یا رسول اللہ میں تو حبشی ہوں، میں کالا ہوں، میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، یہ مکے کے لوگ مجھے اپنے گھر کی چوکھٹ سے آگے نہیں جانے دیتے۔ فرمایا نہیں، اب ہم آ گئے ہیں، اب مسلمان آ گئے ہیں۔ اب کان کھول کے سن لو دنیا کے لوگوں، دنیا میں اللہ نے جتنے لوگوں کو پیدا کیا، آزاد پیدا کیا۔ رسول اللہ نے کہا کہ ہر ماں نے اپنے بچوں کو آزاد پیدا کیا، کوئی مائی کا لال کسی کے ساتھ چھوا چھوت نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں سمجھا دی۔ کئی میرے غیر مسلم دوست ہمیں پوچھا کرتے ہیں اسلام سمجھا دیجئے دو لفظوں میں۔
آپ بھی سنتے جائیے. 2 لفظوں میں ہے اسلام. رسول اللہ نے ہمیں تعلیم دی. کیا تعلیم دی؟ ہمیں سمجھایا کہ دیکھو ایک شوہر چاہتا ہے نا کہ اس کی بیوی اس کی وفادار رہے, مالک چاہتا ہے نوکر اس کا وفادار رہے, حکومت چاہتی ملازم اس کے وفادار رہیں. فرمایا لگتا ہے تم سب دنیا میں وفاداریاں ڈھونڈتے ہو, تو رسول اللہ نے تعلیم فرمائی کہ وہ اللہ جو ہے جس نے بندے کو پیدا کیا وہ بھی تو چاہتا ہے کہ بندہ ایک کا وفادار ہو جائے, جگہ جگہ سر جھکانے والا نہ ہو. اسلام نے کسی مذہب کی مخالفت نہیں کی, کسی انسان کو مجبور نہیں کیا, بلکہ تربیت فرمائی. فرمایا جب تم دنیا میں وفاداریاں ڈھونڈتے ہو تو اللہ بھی تو چاہتا ہے کہ بندہ ایک کا وفادار. پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب ہم نے وفاداری کر لی, اللہ کی وفاداری کر لی, اللہ کے رسول کی وفاداری کر لی, تو یا رسول اللہ اب کرنا کیا ہے, اب کیا کیا جائے؟ سونے محبوب نے پھر 2 لفظوں میں بات ختم کر دی. فرمایا جو دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ دے دے, جو تمام انسانوں کو برابری کا درجہ دے دے, بس وہی مسلمان ہے. دے اسلام آسان مسئلہ. اسلام نے جب پوری دنیا میں یہ بات کہی نا, ہم تو دنیا کے گرے ہوئے لوگ تھے, لوگوں نے, دنیا کے سرمایہ داروں نے, دنیا کے ٹھیکیداروں نے, دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں نے عام انسانوں کو کھڈے لائن لگایا ہوا تھا. محمد الرسول اللہ نے بلال کو, امیہ کو, اسامہ کو, جب ان کو صدیق اکبر کے ساتھ, جب ان کو عمر فاروق کے ساتھ, جب ان کو عثمان ذی النورین کے ساتھ, جب ان کو شیر خدا علی مرتضیٰ کے ساتھ, جب ان کو عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ, جب ان کو خالد ابن ولید کے ساتھ, جب ان کو امیر معاویہ کے ساتھ, جب ان کو ان سب کے ساتھ گلے ملا کے بھائی بھائی بنا گیا, تو پوری دنیا میں اسلام کی ریل پہ لو.